اگلی ہم آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر ہے سورہ رعد. یہ ہم اگلا اب تیسری آیت پڑھ رہے ہیں. ہم نے 2 آیتیں پڑھنی, آیت استخلاف اور اولي الامر پر ہم نے بحث کر لی. تیسری آیت انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جون گڑی صاحب کیا کرتے ہیں کہ تو صرف آگاہ کرنے والا ہے نبی خاتم, اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. یہ سورہ رعد ہے, قرآن کی نص ہے. ہمارا نیچے کی جگہ کر لی. اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں ہادی نہیں ہے, ہادی ہے ہی نہیں. اس میں دیکھیں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس جگہ ہادی سے مراد قریش کا ایک شخص ہے. یہ علی علیہ السلام کا قول لکھا, اور نیچے حافظ, ہاں جی, اور یہ آپ کو پتا ہے نبی خاتم کے لیے مولا علی یہ جملے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جملے نیچے لکھتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب معجم الاوسط, معجم صغیر میں, اور احمد میں یہ روایت ہے وسند حسن, اس کی سند حسن. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل احمد شاکر کی ہے, جلد اس کی 2 ہے, حدیث نمبر ہے 1041. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اسناد ہو صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اور امام حیثمی نے فرمایا کہ اس سند کے رجال ثقہ ہیں. وہ فرماتے ہیں قال مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے ان علی ابن ابی طالب فی قولہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنذر والہاد رجل من بنی ہاشم, کہ نبی خاتم منذر ہیں, اور یہ جو ہادی ہے نا یہ نبی خاتم کے بعد کا کوئی اور آدمی ہے, یہ بنی ہاشم کا ایک فرد ہے. نیچے کی جگہ کر لی الاحادیث المختارہ, پھر بنی ہاشم, جی الاحادیث المختارہ, وہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا. یہ احادیث المختارہ, الاحادیث المختارہ وہ کتاب ہے جس میں مقدسی صاحب نے سارے صحیح حدیثیں جمع کی ہے نا, یہ کے محدث سے جزء ثانی ہے, حدیث نمبر 667 ہے. ان کے نزدیک ان کے یہ وہی حدیث ہے, ان کے نزدیک بھی صحیح ہوگی, محقق نے بھی اسناد حسن کہہ دیا. فتح الباری کی طرف چلیے جی. یہ ہے حجر اسقلانی کی جز اس کا سامن ہے, سورہ ابراہیم کی وہ تفسیر کر رہے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اوپر آیت بھی لکھی ہوئی ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں اخرجہ الطبری باسناد حسن, کہ تبری نے حسن سند کی روایت نقل کی ہے. کیا ابن عباس فرماتے ہیں لما نزلت حاضل آیا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا منذر, کہ میں منذر ہوں, اور مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا وقال انت الہادی بک یہتدی المہتدون بعدی, اور اے علی اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے ولکل قوم ہاد, تو ہے وہ ہادی, ہدایت حاصل کرنے والے تیرے ذریعے میرے بعد ہدایت حاصل کریں گے. ابن حجر فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے. نیچے چلے جائیے کانڈلی. یہ ہے موجم الاحادیث. میرے پاس کافی طرق ہیں جوہر بھائی اس حدیث کے, اس کے 13 طرق ہیں تقریباً. یہ موجم الاحادیث المعتبرہ, جی یہ ہے موجم الاحادیث المعتبرہ, شیعہ روایتیں, مستند روایتیں, اس میں انہوں نے معتبر روایتیں جمع کی ہے سندن. اس میں پہلی روایت وہ امام باقر علیہ السلام سے لاتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ہیں, وَلِكُلِّ زَمَانٍ مِنَّا ہَادٍ يَهْدِيهِمْ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر زمانے میں ہم میں سے ہادی ہے جو نبی کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے. ثم الہداۃ من بعد علی, اور نبی خاتم کے بعد ہادی علی تھے. ثم الاوصیاء واحدا بعد واحد, اور مولا علی کے بعد ایک وسیع دوسرے وسیع کے بعد آتا ہے. اس آیت کی تفسیر معتبر روایت میں ہو گئی. نیچے چلیے گا کائنڈلی. یہ دوسری روایت وہ لاتے ہیں, وہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح سند کے ساتھ. تیسری روایت وہ لاتے ہیں, اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا منذر ہیں اور علی ہادی ہیں, اور ہم میں سے ہر زمانے میں ایک ہادی موجود ہے. یعنی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سر قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے کے لیے ایک ہادی ہے. ہم نے سنی حدیثیں بھی دیکھ لی کہ نبی خاتم فرماتے ہیں میرے بعد علی ہے. شیعہ حدیثیں بھی دیکھ لی کہ وہ اوصیاء ہیں, ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سر ہم انجینئر صاحب سے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں آپ یہ نہ بتائیں اس آیت کی تفسیر آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں آپ اس آیت کی تفسیر نبی خاتم سے ثابت کریں کہ وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں, آپ ثابت کر دیں. اگر آپ ہمیں ہماری تفسیر نہیں مانتے آپ, کیونکہ ہم نے جو تفسیر بیان کی ہے ہم نے یہ نہیں کہا مجھے اس آیت سے کیا لگتا ہے, میں اس آیت سے کیا سمجھوں, ہم نے ائمہ معصومین کے ارشادات آپ کو دکھا رہے ہیں, صحیح سند کے ارشادات آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ہم نے سنی بھی جو روایت دکھائی ہے وہ صحیح سند کی روایتیں دکھائی ہیں. تو انجینئر صاحب اگر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو نبی خاتم کا فرمان لے ہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اس سے مراد امامت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس امت میں ہادی موجود ہیں, نبی کہہ رہے ہیں امت میں ہادی موجود ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں نبی خاتم کے بعد کوئی ہادی موجود نہیں ہے, نبی کے مسلک کا کوئی وارث نہیں ہے ہدایت میں. بتائیے قرآن کی مانو یا ہم انجینئر صاحب کی مانیں. 3 آیتیں ہو گئی, چوتھی آیت آگے چلیے کانڈلی. چوتھی آیت پڑھتے ہیں جی. تفسیر فصل الخطاب ہے جلد 2 میں سید العلماء آیت اللہ العظمیٰ سید علی النقوی صاحب ہیں. چوتھی آیت آپ کو پڑھا رہے ہیں جی. ہاں جی, اب چوتھا سورہ بنی اسرائیل ہے جی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے 71 اور 72 آیت میں کہ جس دن ہر دور کے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے, یوم ندعو کل اناس بامامہم,
ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. نیچے کیجیے گا کائنڈلی. اس آیت کی تفسیر میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین اہل سنت نے امام کے لفظ کو حق اور ناحق دونوں طرح کے اماموں کے معنی میں لیا ہے، اس لیے یہ ترجمہ کیا ہے. بلا دیں گے ہم سب لوگوں کو ساتھی پیشواؤں ان کے. ہمارے نزدیک جس طرح نبی کا لفظ جب بلا کرینہ بولا جائے تو اس میں جھوٹے مدعیان نبوت داخل نہیں ہوتے، اسی طرح امام کا لفظ بھی بلا کرینہ امام حق پر ہی صادق آتا ہے. اس لیے یہ آیت ہر دور میں ایک امام ہونے کی دلیل ہے، جس پر اصلی اور نقلی دلائل دوسرے بھی ہیں، اور ان دلائل میں سے ایک یہ آیت بھی ہوگی جس کی تائید امام رضا علیہ السلام کی مستند حدیث بھی ہے. آخر میں وہ فرماتے ہیں، اس کا آخری جملہ آپ کر دیجئے، نیچے تھوڑا کیجئے گا، یہ بس ادھر یہ نہیں تھوڑا اوپر کریں، یہ آیت کے اوپر آخری جملہ ان کا. وہ فرماتے ہیں حالانکہ امام کے معنی میں جو متبادل ہیں وہ تو پیشوا ہی کے ہیں، یہ نامہ اعمال کو امام قرار دینا تو بالکل ہی خلاف تبادر ہے. کچھ لوگ اہل سنت میں کہتے ہیں یہ امام سے مراد نامہ اعمال ہے، وہ کہتے ہیں یہ معنی تو کبھی امام بنتا ہی نہیں ہے، یہ نامہ اعمال کو اللہ نے امام کہا ہو، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مطلب نہیں، اس کا مطلب امام ہی ہے. اب نیچے کیجیے گا کائنڈلی. یہ میں نے آپ کو نقل صاحب کی تفسیر اس لیے پڑھائی کہ اس کے جملوں پر بعد میں جب آپ سنیں گے تو اس پر غور کیجیے گا، اس میں بڑے معنی ہیں. یہ میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ بڑے اس میں معنی پوشیدہ ہیں ان کی ایک ایک عبارت میں. یہ آگے چلیے گا جی. یہ امیرات العقول آ گئی ہمارے سامنے، جز ثانی ہے جی، الکافی کی شرح ہے جی، باقر مجلسی علیہ الرحمٰن نے اس کی شرح کی ہے جی. نیچے کیجیے گا کائنڈلی. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ آیت نازل ہوئی تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست امام الناس کلہم اجمعین، کہ یا رسول اللہ اس میں جو امام ہیں وہ آپ مراد ہیں کیونکہ آپ ہی سب کے امام ہیں. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی خاتم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے سب لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، لیکن ہوگا کیا سیکون من بعدی ائمۃ علی الناس من اللہ من اہل بیتی، لیکن یہاں جس امام کا ذکر ہے جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں اٹھانا ہے، یہ میرے اہل بیت میں سے ائمہ ہوں گے من اللہ، بعدی ائمۃ علی الناس من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، یہ نصی امام ہوں گے میرے بعد اور میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. آگے فرماتے ہیں کہ لوگ ان کی تکذیب کریں گے، ان کو ٹھکرائیں گے، اور ائمہ کفر اور ائمہ زلال اور ان کے اس حدیث کے مصداق ہو گئے نا، یقومون فی الناس فیکذبون، ہاں یعنی لوگ اٹھیں گے جو اس کو ٹھکرائیں گے ان ائمہ کو، جی جی، اور ائمہ کفر، ائمہ زلال اور ان کے جی. اور آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں ائمہ کفر، ائمہ زلال اور ان کے چاہنے والے ان پر ظلم کریں گے، لیکن یاد رکھو جو ان سے محبت کرے گا ان اماموں سے اور ان کی اتباع کرے گا اور ان کی تصدیق کرے گا فہو منی، وہ مجھ سے ہے، وہ معی اور وہ میرے ساتھ ہوگا اور وہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا، اور جو بندہ بھی ان پر ظلم کرے گا ان کو ٹھکرائے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا اور میں اس سے بری ہوں. نبی خاتم فرماتے ہیں میری شفاعت اگر تمہیں چاہیے تو ان کی تصدیق بھی کرنا، ان کی اتباع بھی کرنا. سر قرآن کی نص ہے کہ ہم ہر امام کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے. نبی خاتم فرماتے ہیں یہاں سے میرے ائمہ مراد ہیں، اور جو اللہ ان کو نصب کرے گا، اللہ ان پر نصب فرمائے گا. انجینئر صاحب کہتے ہیں ہدایت کا سلسلہ ہے ہی نہیں نبی کے پاس، قرآن کہتا ہے، انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں ہے. ہم انجینئر صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، مرزا صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو رسول خدا ان سے بری ہیں. الحدیث الاول صحیح، یہ حکم صحیح کا ہے. میسا بھائی اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یار یہ تو شیعہ روایت ہے تو انجینئر صاحب کا کیا لینے دینا. ہم کہتے ہیں مشکل نہیں، انجینئر صاحب اپنی کتاب سے صحیح حدیث اس آیت کی تفسیر میں بیان کر دیں کہ اس امام سے مراد یہ امام نہیں بلکہ کچھ اور مراد ہے. صحیح حدیث ہو، نبی کی حدیث ہو، صحیح سند ہو تو ہم ان کا مقدمہ ہم تسلیم کر لیں گے. کیونکہ دیکھیں قرآن کو اللہ نے بھیجا تو کس کے ساتھ بھیجا؟ نبی کے ساتھ بھیجا نا. ہم نبی کی تفسیر دکھائیں اور انجینئر صاحب اپنے خیالات دکھا دیں. سر اپنے خیالات تو محمد شیخ دکھا رہے ہیں تو انجینئر صاحب محمد شیخ کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے نا. نہیں اس کے تو اپنے خیالات ہیں. ہم کہتے ہیں انجینئر صاحب جس طرح محمد شیخ کے اپنے خیالات ہیں نا، محمد شیخ کے اپنے خیالات ہیں، ہمارے نزدیک آپ کے بھی سارے اپنے خیالات ہیں، کیونکہ حدیثیں تو آپ بھی بیان نہیں کر رہے. ہم نے اب تک 4 آیتیں پیش کی، آیت استخلاف، اولی الامر ولکل قوم ہاد اور یوم ندعو اناس بامامہم. ہم کہتے ہیں چاروں کی تفسیر انجینئر صاحب صحیح سند سے نبی خاتم سے اپنی کتابوں سے ثابت کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم نے غلط کہا ہے، وہ ان کی تفسیر صحیح ہے، پیش کر دیں. اپنا فہم نہ بتائیں کہ میں کیا سمجھاؤں. وہ آپ غلام احمد قادیانی کا کیا لینے دینا، غلام احمد پرویز کیا. ہم کیونکہ صحیح روایتیں دکھا رہے ہیں نا. ہم تو دیکھیں ہمارے نزدیک قرآن کی جو تفسیر ہے جو ائمہ معصومین نے بیان کی، جو نبی خاتم نے بیان کی، جو صحیح سند سے آئی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے انجینئر کی کس بات پہ مان لیں؟ جب نبی خاتم کے بعد وہ کہتا ہے کہ علی حجت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یار انجینئر حجت ہے.
جہاں امام حسنین جنت کے سردار حجت نہیں ہے تو انجینئر حجت ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ اگر حجت نہیں ہے لوگوں پر, میں کہتا ہوں یار انجینئر آپ حجت ہیں, کچھ خوف خدا کریں. کہاں لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کہتے ہیں نبی کے بعد حجت کوئی نہیں اور خود آپ حجت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے چلیے گا کائنڈلی, آخری آیت. اچھا 5ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں اپنے استدلال پر. جی ہم میسم بھائی ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. انجینئر صاحب نے ایاک نستعین سے بڑا استدلال بھی کیا. سر ایاک نستعین کے آج آگے چلتے ہیں, آج ایاک نستعین سے آگے چلتے ہیں. انجینئر صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب ایاک نستعین کوئی آخری وہ ایک ہی لفظ تو نہیں ہے نا, آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین, ان لوگوں کے راستے پر, انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا. سر مجھے صراط مستقیم پر چلا, نمبر 1. کیا صراط مستقیم؟ کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن پر چلا؟ نہیں. انجینئر صاحب کہتے ہیں نبی کا وسیع صرف قرآن ہے, غیر نبی اب دین میں آپ کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی حجت نہیں ہے. لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نقش قدم صراط مستقیم ہے. خدا تو کہہ رہا ہے تم ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے نقش قدم پر چلو تو صراط مستقیم پہ پہنچو گے. انجینئر صاحب کہتے ہیں صرف قرآن ہے, لوگ تو ہیں ہی نہیں. صراط الذین یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے نا, زیادہ لوگ موجود ہیں. اور ظاہر ہم اس امت میں انہی کے پابند ہوں گے جو اس امت سے ہوگا, یعنی شریعت کے اندر, فقہ کے اندر. وہ باقی ساری شریعت سابقہ انبیاء کو جو تھی وہ تو ہمارے لیے منسوخ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ کیا فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے کچھ لوگوں کا راستہ. اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو ڈھونڈو, انجینئر صاحب کہتے ہیں لوگ ہیں ہی نہیں, قرآن ڈھونڈو. تو سر میں اللہ کی مانوں, انجینئر صاحب کی مانوں. انجینئر صاحب ایاک نستعین سے آگے آپ نے کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے؟ کون ہیں یہ لوگ ان کے جن کو وہ حدیث ہے نا کہ ایسے لوگوں کے جو حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا نا, وہ ویسے لوگ ہیں. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہیں یہ لوگ جن کے نقش قدم صراط مستقیم ہے, اور مجھے کیا خدا کہہ رہا ہے ان کے پیچھے چلو. اچھا میسم بھائی, جن کے پیچھے میں چلوں گا نا وہ میرے ہوں گے امام, اور وہ اگر نبی کے بعد چونکے ہیں تو وہ نبی کے ہوں گے نمائندے اور ان کے خلیفہ, یعنی خلیفۃ النبی اور میرا امام. وہ تو ہر نماز میں ان کے پیچھے چلنے کی خدا سے دعائیں مانگ رہا ہوں. انجینئر صاحب کہتے ہیں امامت اور خلافت ہے ہی کوئی نہیں. میں خدا کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے, انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اولے الامر جو ہے نا یہ تو 100% اتھینٹک پرسنالٹیز ہے ہی نہیں. وہ تو ہم جو قرآن و حدیث پہ ہر بات پیش کریں گے. تو سر یہ صراط مستقیم پر کون, جن کے نقش قدم صراط مستقیم ہے, آپ ان کو قرآن و حدیث پہ آپ نے پیش کرنا ہے, آپ نے تو ان کے پیچھے چلنا ہے, بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہے. مطلب کیا؟ مطلب وہ معصوم من الخطا ہے. کیسے معصوم من الخطا ہے؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے ان کے نقش قدم صراط مستقیم ہے. اگر زندگی کے ایک لمحے بھی وہ گناہ کر دیں تو ان کا نقش قدم صراط مستقیم بنے گا ہی نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ معصوم من الخطا ہے. کون ہے؟ تفسیر قمی کی روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم امام کا فرمان دیں گے سر, ہم انجینئر صاحب کی طرح اپنی منمانیاں نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں انجینئر صاحب نبی خاتم کا فرمان لیے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام صادق علیہ السلام, الصراط مستقیم قال هو امیر المؤمنین علیہ السلام معرفتہ, یہ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم. ان کے راستے پہ چلو, یہ صراط مستقیم ہے, یہ ہے تمہارے ہادی, یہ ہے معصوم من الخطا, یہ تمہارے امام اور نبی کے خلیفہ. آگے چلیے گا کائنڈلی. یہ ہے معجم الاحادیث المعتبر. اشکال ہے کیونکہ میرے صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, اور میرے صاحب نے اس کی تفسیر خود بیان کی ہوئی ہے. وہ قرآن کی قائد کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں. کوئی شک نہیں انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں, لیکن وہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے, وہ مرزا صاحب کا خود سے استدلال ہے. جی پہلی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی سیرت ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. دوسری بات ہے کہ ان کی شریعت ہم سے الگ تھی بالکل, ان کا نماز کا طریقہ, ان کا روزہ, یہ پوائنٹ ہے بالکل ہم سے الگ تھی. تو ہم ان کی سیرت پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ سیرت ان پہ عمل کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوں, جن کی سیرت ہمارے سامنے ہو, جن کی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہو. ویل پوائنٹ. جی دوسری بات مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب کہ جس آیت سے وہ استدلال کر رہے ہیں مان نبیین, تو کیا وہ آیت بس اتنی ہی ہے؟ نہیں, تو آگے کیا ہے پھر؟ والصدیقین والشہداء والصالحین, تو یہ کہاں گئے؟ اگر یہ سارے ہی نبی ہیں تو خدا نے الگ کیٹیگرائز کیوں کیا ہے ان کو؟ بالکل. تو یہ وہ آیت بھی آدھی پڑھ رہے ہیں. دوسری چیز سر یہ کہتے ہیں کہ انعام صرف نبیوں پر ہوا. میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی, میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کی. یہ نعمت کیا تھی؟ یہ نعمت امامت علی ہے. بالکل, اس پر تو ہم الگ سے بحث کریں گے نا.
यानी ये इमामत भी नेमत है, इमामत भी नेमत है। इस इश्काल की तरफ क्योंकि इशारा किया कि मिर्जा साहब के स्टूडेंट ने यूट्यूब सुनी होती तो वो कहेंगे हम तो कुरान से तफसीर बयान करते हैं, वो कुरान के तफसीर नहीं है, वो खुद साख्ता तफसीर है उनकी। हाँ, वो नबी खातम का फरमान दिखाएंगे, नबी खातम ने फरमाया में फिट करना, ये उन पर वही नहीं हुई है कि इस कुरान की ये हदीस है या रसूल खुदा ने बताया है। और आपने तफसीर बताई है ना, ये जो इंजीनियर साहब की आपने बताई है तफसीर, ये तो खुद उनके मुफस्सरीन ने भी तफसीर नहीं की है सर, नहीं की है। शर्म की बात है, वो अपने मुफस्सरीन की तरफ रिजू कर ले, ये उन्होंने भी नहीं की। तफसीर अपने कसीर ही उठा के पढ़ ले, तफसीर कुर्तुबी उठा के पढ़ ले, नहीं किया। आगे चलिएगा काइंडली, ये मैंने तफसीर कुम्मी से रिवायत दिखाई, अब सनदी बहस आ जाती है चूंकि, तो आगे चलिए मोजम अल हदीस अल मोतबरा। ये बताना चाहते हैं कि वो जो मिर्जा साहब एक कुरान की आयत को फिट करते हैं दूसरी कुरान की आयत पे, इमाम बाकर उनके अपने क्या साथ हैं। नहीं, यही कह रहे हो कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि जिसने ऐसा किया और उसके पास पीछे हदीस ना हुई तो उसने कुफर किया। तो ये उनका क्यास है ना, उनका क्यास खड़ा है कि मुराद ये है। बेशक नबी जो है इनाम याफ्ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इस आयत की तफसीर में नहीं आ रहे, ये हमारा मुद्दा है। वो इनके मुफस्सरीन ने भी लिखा है कि और लोग भी हैं इस आयत में, यानी अंबिया भी हैं, दीगर भी हैं। मोजम अल हदीस अल मोतबरा, चूंकि ऊपर मैंने जो रिवायत दिखाई थी कुम्मी से थी, तो उसकी सनदी बहस के लिहाज से ये आयतुल मोसरी साहब की किताब है, मोतबर रिवायतों का मजमुआ है। इसमें इन्होंने वो नकल किया कि इहदिना सिरातुल मुस्तकीम कौन है, हुवा अमीरुल मोमिनीन वो अली इब्न अबी तालिब। ये मोतबर सनद उन्होंने मुआनी अल अखबार से लिखी है, शेख सदूक अल रहमा की किताब। आगे चलिए, अच्छा यहाँ पर हम 1 मिनट रोक लीजिएगा यहाँ पे, मैं आखिरी बहस वहां तक करूंगा। मीसा भाई नहीं नीचे चले जाए बेशक, यानी वो अगला स्कैन आखिरी में फिर दिखाइएगा, मैं एक आखिरी बात कर लूं, यहाँ हम बहस को खत्म करने लगे हैं। मीसा भाई, इंजीनियर साहब ने जो कहा था ना कि नबी के बाद ना उनकी मसनद का कोई वारिस इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो अल्लाह ताला से रिश्ता मुनक़ते हो चुका, तो सियासत उनकी संभाली जाएगी। अब दीन में कोई ऐसा हादी नहीं है कि 100% ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर किया जा सके। हमने सर कुरान की 5 आयतें पढ़ी है, मैं रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ 1 मिनट लगेगा लेकिन खुलासा हो जाएगा। हमने पहली आयत इस्तखलाफ से बताया कि नबी के बाद खिलाफत मौजूद है। हमने आयते उलिल अम्र से बताया कि नबी के बाद खिलाफत मौजूद है, यानी हादियाने दीन की। उलिल अम्र अतात मुतलका उनकी फर्ज है ना, तो वो दीन में हादी है ना, वो सिर्फ सियासत में नहीं है। वले कुल्ले कौमिन हाद, हमने आयत पढ़ी, हमने उसे साबित किया कि नबी के बाद खिलाफत और इमामत मौजूद है। यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हमने आयत पढ़ी, हमने बताया कि हादियान का सिलसिला मौजूद है, खुलफा नबी और हमारे इमाम। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम वाली आयत पढ़ के हमने बताया कि हाथी भी मौजूद है, इमाम भी मौजूद है, हिदायत का सिलसिला बंद नहीं हुआ। हमने कुरान की ये जितनी भी आयतें पढ़ी, हमने हर आयत के ज़िमन में मासूम अलैहिस्सलाम का अरशदात दिखाए और नबी खातम के अरशदात भी अहले सुन्नत की कुतुब से दिखाए। इंजीनियर साहब इन आयतों पर तबसरा करें, इन आयतों की तफसीर बयान करें, लेकिन सही सनद हादीस से बयान करें। वो ये ना में कहें कि मुझे लगता है, मैं ऐसे कहता हूं, मैं ऐसे समझता हूं, ऐसे नहीं। और वो फिर बताएं कि सर कुरान तो कह रहा है कि नबी के बाद खलीफा मौजूद हैं जो हिदायत में नबी के, यानी कि नबी के खलीफा होंगे और वो हादी होंगे, हमारे इमाम होंगे। कुरान तो चीख कर पुकार के कह रहा है, हदीस मुतवातिरा हमारे पास मौजूद है। मैं ये मानूं, कुरान की मानूं, मैं हदीस की मानूं या इंजीनियर साहब की मानूं। अब आखिरी स्कैन काइंडली शो कर दीजिएगा, वो कमालुद्दीन वाला, कि अब इंजीनियर साहब ने बार बार तकरार किया, अच्छा फिर मुझे बताओ, नहीं फिर पहले को जो नबी गुजरे थे तो उनके वो जो है ना औसिया जो होते थे तो वो तो नबी होते थे, तो गैर नबी नहीं होते थे। हम मुफस्सल बहस फिर कर चुके हैं, कुरान की आयतें ही काफी हैं, इन आयतों से साबित हो गया कि नेमा है, ये जिल्द इसकी अव्वल है जनाब, मौजी साहब की तहकीम है, साहब ने इसकी जो है तहकीम की है जी। 125 नंबर इसमें रिवायत है, रिवायत बहुत मुफस्सल है, सनद इसकी बिल्कुल सही है। आगे चले जाइए काइंडली, ये यहाँ पर ऊपर ये बस ये दिखा दीजिएगा। वो फरमाते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो औसिया है ना, जो नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हैं, ये औसियाए ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चले हैं, जो यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के औसियात है ना, उनकी सुन्नत पर हम भी हैं। तो आप इंजीनियर साहब से हम पूछते हैं कि आप औसियाए ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बता दीजिए और उनकी नबूवत को आप साबित कर दीजिए। हमने तो आपको बता दिया, ठीक हो गया। और ये सिलसिला इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह की सुन्नत है जो कभी तब्दील नहीं हुई, और फिर ये हम तक पहुंची, हम भी औसिया हैं नबी खातम के। सर कुरान से हमने बताया कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसिया मौजूद हैं, उनके खुलफा मौजूद हैं, हादी मौजूद हैं, हमारे इमाम मौजूद हैं। हमने सही हदीस से दिखाया। इंजीनियर साहब ने अपने ख्यालात से जो तारीफ की है ना खत्म नबूवत की, हम कहते हैं 1400 साल में कुरान की एक आयत पेश करें कि खत्म नबूवत का ये मतलब है कि नबी का कोई खलीफा नहीं होगा, कुरान की एक आयत पेश करें, नहीं कर सकते, छोड़ दें। कोई एक हदीस, हालांकि हदीस मुतवातिर है खत्म नबूवत पर, सुन्नियों में भी मुतवातिर है, शियों में भी मुतवातिर हदीस है, कोई एक हदीस के नबी खातम ने फरमाया हो कि खत्म नबूवत का ये मतलब है कि मेरे बाद मेरा खलीफा अब कोई नहीं होगा,
یعنی ہدایت کے معاملے میں کوئی اب تمہارا رہنما یا امام نہیں ہوگا. کوئی ایک حدیث پیش کرے نبی خاتم نے فرمایا ہو, نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. صحابہ نے فرمایا ہو کہ نبی خاتم کے ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی بھی ہدایت کرنے والا نہیں ہے, ہم پر کوئی حجت نہیں ہے دین کے اندر نا, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ہادی نہیں ہے, کوئی امام خلیفہ نہیں ہے. اس کے بعد تابعین, تبع تابعین سے لے کے 1400 سال شیعہ سنی میں وہ یہ بتا دیں کس نے کہا, وہ اہل سنت سے ہمیں لکھوا کر دے دیں, آج لکھوا کر دے دیں کہ اہل سنت یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت ابوبکر کو صرف ایک سیاسی لیڈر مانتے ہیں, دین میں ہمارے لیے وہ اتھارٹی نہیں ہے. اہل سنت سے لکھوا کے لیا. خود آجوری کا جب انہوں نے کلام پڑھا سر, تو آجوری کے کلام میں انہوں نے پتا کیا جملہ کہا تھا کہ وہ معزز طریقے جو خلفائے راشدین چھوڑ گئے ہیں جو ہمارے لیے بابرکت ہیں, وہ تو ان کو حجت مان رہے ہیں, وہ تو ان کو حجت مان رہے ہیں کہ وہ جو کچھ طریقہ اختیار کر گئے ہیں. تو لہٰذا ہم نے احادیث دکھائی, حدیث ثقلین دکھائی, متواتر حدیث ہے, وہ ہمارے امام بھی موجود ہیں, خلیفہ بھی موجود ہیں, اور ہم نے خلفائے راشدین المہدیین والی حدیث بھی دکھا دی. لہٰذا قرآن احادیث کی رو سے انجینئر صاحب کو مقدمہ بالکل باطل ہے, ایک مفروضہ ہے جو انہوں نے قائم کیا ہے, اور اسی طرح مفروض محمد شیخ نے, غلام احمد قادیانی نے بھی قائم کیے ہوئے ہیں. آپ غلط ڈیفینیشن غلام احمد قادیانی ختم نبوت کی کر دے تو ہم اس سے کیا بحث کر سکتے ہیں, ہم کہیں گے تمہاری مرضی ہے, اب تم ڈیفینیشن اپنی مرضی کی کر لو. انجینئر صاحب اپنی مرضی کی ڈیفینیشن کر دیں تو پھر ان کی مرضی ہے, جتنا بولنا چاہے بولتے رہیں, لیکن ہم سے اگر بات کرنی ہے تو قرآن لے کے آئیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے قرآن میں لکھا ہے, ختم نبوت کا یہ مطلب ہے حدیث میں لکھا ہے, ختم نبوت کا یہ مطلب ہے اجماع مسلمین ہے, اس پر لے آئیں. نہیں لا سکتے تو سر ہم نے اپنا مقدمہ قرآن سے اور احادیث سے ثابت کیا, اور حدیث صحیح ہے, شیعہ سنی سے ثابت کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ظاہر بھائی, ایک حدیث آپ کو پیش کرنا بھول گئے شاید, صحیح بخاری کی, جس میں تعریف بیان ہوئی ہے نا کہ خلیفہ اور نبی معصوم ہو. معصوم کون ہوتا ہے نا, یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ عصمت کی تعریف. جب میں میرے صاحب سے کہا تھا نا, جب ان کے پاس گیا تھا تو میں نے کہا معصوم کی تعریف بیان کریں, تو بخاری میں لکھی ہوئی ہے, تو میرے صاحب بھاگ گئے وہاں سے, کہتے ہیں بخاری شریف کو چھوڑو. تو یہاں پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس میں خلیفہ اور نبی جب اللہ معصوم مبعوث کرتا ہے تو ان کے ساتھ 2 مشیر بھیجتا ہے. تو ایک کو ابھارتا ہے, یعنی کہ اس پر, یعنی کہ ایک نیکی کی طرف ابھارتا ہے, دوسرا ان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے محفوظ رہے. تو اللہ کے رسول نے یہاں پہ نبی اور خلیفہ کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. اگر خلیفہ معصوم نہیں ہو سکتا تو یہ حدیث بیان کرنے کا تک نہیں بنتا. آپ اس پہ تبصرہ کر دیں. دوسری بات شاہ صاحب, اس حدیث میں آپ یہ دیکھیں 2 نقطے. نمبر 1, نبی نے فرمایا کہ جب بھی اللہ نے کوئی نبی بھیجا یا خلیفہ بنایا, اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ ایسے بھی ہیں جو نبی نہیں ہوتے. بالکل, انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو صاحب کا جو انبیاء تھے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے جو تھے نا وہ نبیوں کے خلیفہ نبی ہی ہوتے تھے. ہم انجینئر صاحب کو کہتے ہیں انجینئر صاحب 12 نبیوں کے نام بتا دیں اور ان کے 12 وصیوں کے نام بتائیں جو نبی ہوں. ٹوٹل 24 نبیوں کے آپ ہمیں نام گنوا دیں ایک دفعہ, 24, زیادہ نہیں ہم نے ڈیمانڈ کیا, ہم نے 12 اماموں کے نام پر نسبت رکھی ہے. اچھا, نبی خاتم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے نہ کوئی نبی بھیجا اور نہ کوئی خلیفہ. اس کا مطلب ہے کہ ایسے بھی خلیفہ ہوتے ہیں جو نبی نہیں ہوتے. یہ بخاری کی حدیث ہے سر. ورنہ اگر صرف خلیفہ نبی ہی تھے, سابقہ انبیاء کے خلیفہ صرف نبی ہی ہوتے تھے, تو اللہ صرف نبی کی بات کرتا, پھر خلیفہ کا لفظ استعمال کرنے کی حاجت نہیں تھی کہ وہ سارے ہی نبی تھے. دوسری چیز, اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی خاتم فرما رہے ہیں کہ نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے. اس کا استثناء نہیں کیا کہ یہ صرف نبی کے بارے میں بتایا, خلیفہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. جیسے اللہ نبی کو معصوم رکھتا ہے ویسے اللہ خلیفہ کو معصوم رکھتا ہے. اب پتہ چلا کہ اگر کوئی کہے نا کہ اولی الامر میں آپ تشیع و خلافت میں معصومیت کا عقیدہ رکھتے ہیں, تو یہ کیسے آپ رکھتے ہیں؟ سر نبی خاتم نے فرمایا ہے, خلفاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ خلیفہ بھی معصوم من الخطا ہوتا ہے. بالکل, ورنہ یہاں پہ ذکر کرنے کا تک نہیں بنتا نا. اللہ کے رسول جب وہ معصوم ہو ہی نہیں سکتے تو ان کا فائدہ نہیں ہے, سے بھرپور ہوتا ہے. دیکھیں اگر خلیفہ غیر نبی نہ ہو تو ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا یہاں پہ, اور اگر خلیفہ معصوم نہیں ہو سکتا تو نبی خاتم یہاں اس کا ذکر نہیں کریں گے. ذکر کرنے کا دونوں چیزیں. بالکل ایسی بات. اس کا مطلب ہے غیر نبی خلیفہ بھی ہوتا ہے اور غیر نبی معصوم بھی ہوتا ہے. وہ اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے. انجینئر صاحب کو مقدمے اس حدیث سے ہی بات ہے, اور یہ بخاری کی حدیث ہے, اور یہ اور جگہ پر بھی مقامات پر بخاری میں بھی آئی ہے, دیگر تواتر سے آئی ہے. جی, مسند ابن بن حنبل میں بھی ہے, اور کتابوں میں بھی ہے, صحیح ابن حبان میں بھی ہے. متن ایک دفعہ اس کا پڑھ دیتے نا آپ. چلو ڈسکس ہو گیا, کافی ہے, نکالنی ہو جو وہ نکال لے گا. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں, دکھا دیتے ہیں نا. ابھی پڑھا جو تھا وہ نمبر بس بتا دیں. شاہ صاحب نے ایسے بات گفتگو کی 1 2 بس, ٹھیک ہے, کافی ہے شاہ جی. ٹھیک ہے, پھر اینڈ کریں شاہ جی. جی اینڈ کر دیں. بس میں آخر میں شاہ صاحب کی طرف ہی جانا چاہوں گا کہ ایک اچھا سا میسج دے دیں جتنے بھی سننے والے ہیں کہ ہماری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے.
نہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہے، صرف یہ ہے کہ مقصد اصلاح ہے۔ تفسیر بالرائے پر انشاءاللہ میں شاہ صاحب سے ٹائم لوں گا، اس پر ہم باقاعدہ پروگرام مزید بھی کریں گے، ساتھ ساتھ جعفر بھائی نے بھی آج دکھایا کہ کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے کا نتیجہ ہے کربلا، تفسیر بالرائے کا نتیجہ ہے اہل بیت پر ظلم و ستم، اور ان کے حق سے امت جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر گئی۔ تو ایک خاص میسج کے یہ ساتھ تفسیر شاہ بالرائے صاحب کا میں آپ نتیجہ ہے علمی کتابی مسلم علمی کتابی ہونا، یا تفسیر بالرائے پہ کھڑا ہے سارا کتا ان کا؟ تفسیر بالرائے کا نتیجہ ہے قادیانیت، تفسیر بالرائے کا نتیجہ ہے فرقہ واریت۔ تو بالکل، شاہ صاحب ایک اچھا جو سا بھی اہل میسج دے دیں۔ بیت سے جدا ہوا وہ فرقہ فرقہ ہوا، جو اہل بیت کے ساتھ کوئی ہے شک وہ نہیں، اصل ہے، اصل دین ہے، وہ اصل شاہ ہے، وہ اسلام کی۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، بہترین میسج ہوگا آپ کا۔ اور آخر میں بس رسول اللہ کی اس وصیت کو یاد کرواتے رہیں کہ رسول اللہ نے گارنٹی دی تھی ہمیں کہ تم میری دو بھاری چیزوں کی اتباع کرنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے آخر ایکسپوز ہو گئے، ان کے بڑے بڑے فالوورز بھی ہوئے، لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن حق کبھی مٹتا نہیں، اور اکثریت بے شک گمراہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انا کو، اپنی اکڑ کو ختم کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، جو کہ ہماری زندگی کا بیسک مقصد ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔